السلام علیکم. ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل. امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا. آپ کے دن کو مزید خوشگوار بنانے کے لیے میں لے کر آئی ہوں ناول جانے جانا کی ایپیسوڈ 48. لیکن ناول کی ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز کی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت مل سکیں اور آپ ہمارے ناولز کو پڑھ کے یا سن کے انجوائے کر سکیں. تو چلیے اب میں اسٹارٹ کرتی ہوں ناول کی ایپیسوڈ. تینوں گھروں میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں. سمیع اور مزنی کی شاپنگ مکمل ہوتے سعدیہ بیگم نے پہلے مزنی کی بری تیار کروائی، پھر روشنی کے جہیز میں رکھے جانے والے جوڑے، چپلیں، میک اپ اور زیورات کے 2 بیگ تیار کیے. کل دوپہر کو روشنی اور ذوالقرنین کا نکاح ہونا تھا اور شام میں مہندی مائیوں کی تقریب تھی. ادھر ساجدہ بیگم اور سہاب نے بھی مزنی کے جہیز کی فہرست بنا کر سفیر کے حوالے کر دی تھی اور فہرست کا سارا سامان دے کر سمیع حیدر نے کچھ بھی لینے سے قطعی انکار کر دیا تھا. مگر ساجدہ بیگم اسے خالی ہاتھ رخصت کرنے کی خواہش مند نہ تھیں، سو اس کے بینک اکاؤنٹ میں جہیز کے سامان کی رقم منتقل کروا دی کہ اسے جب ضرورت محسوس ہو تو استعمال کر لے. انہوں نے پارس کے لیے بھی نوریس کے ساتھ جا کر خود اس کی شادی کی شاپنگ کی تھی کہ آج کل اس پر آگے داخلہ لینے کا بھوت سوار تھا. آج بھی جب سہاب سفیر کے ساتھ مزینہ کی شرف شادی کی دعوت دینے کی غرض سے جا رہی تھی تو سہاب بھی اپنے کورس کی کتابیں لینے کے لیے ہمراہ چلی گئی کہ واپسی پر اردو بازار سے کتابیں خرید لے گی. شام گئے وہ لوگ واپس آئے تو ساجدہ بیگم نے اسے خوب ڈانٹا. کل انہیں دوپہر میں روشنی کے نکاح میں تھوڑی دیر کے لیے شرکت کرنی تھی، پھر شام میں مزنی اور سمیع کے نکاح کے ساتھ ہی دونوں کی رسم حنا بھی تھی اور اس کی کوئی تیاری ہی نہیں تھی. ادھر ظاہشہ بھی بےحد مصروف تھی. نوریس کی شادی کی تیاریوں کے چکر میں وہ پھرکی بنی ہوئی تھی. شاپنگ اور پارس کی بری کے بعد گھر کی سجاوٹ اور نوریس کے کمرے کی کچھ تبدیلیاں کرنی تھیں جو بعد ازاں عرشیر کروا چکا تھا. ان سب کی رسم حنا اور نکاح کی اگلی رات مزنی اور پارس کی رخصتی تھی. صبح اپنے ساتھ نئی امنگیں اور روشنی کی پرامید کرنیں لے کر نمودار ہوئی تھی. ساجدہ بیگم نے آج سب کو جلدی بیدار کر دیا تھا. خواتین نے گھر کے اندر کے معاملات سنبھال رکھے تھے جبکہ باہر کے انتظامات سفیر اور خرم دیکھ رہے تھے. سہاب نے رینا اور ہیرا کو بھی مدد کے لیے بلوا لیا تھا جو دوستی کا حق نبھانے بلا چون چراغ کیے چلی آئی تھیں. رینا اور ہیرا دونوں مہندی لگانے میں ایکسپرٹ تھیں. سہاب نے مزنی اور پارس کے دونوں ہاتھوں پاؤں پر مہندی لگانے کا کام ان دونوں کو سونپ دیا. مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی. اس نے ملازموں کو چائے پانی کا انتظام کرنے کی تاکید کی اور سب کے کپڑے استری کرنے کی ذمہ داری ایک دوسری ملازمہ کے سپرد کر دی. سہاب بیٹا، ان دونوں کے جوڑے یاد سے استری کروا دینا، اور سفیر کہہ رہا تھا کہ اس کے سفید کلف والے کپڑے نکال دینا. ساجدہ بیگم جو مہمانوں سے مل رہی تھیں اسے اپنے کمرے کی طرف بڑھتے دیکھ کر تاکید کرنے لگیں تو وہ اس بات میں سر ہلا کر پارس اور مزنی کے مشترکہ کمرے کی طرف بڑھ گئی. روشنی اکیلے ہونے کے باعث پچھلے کئی دنوں سے کاموں میں مصروف تھی. حالانکہ وہ خود بھی ہونے والی دلہن تھی مگر بھائی کی شادی کی خوشی نے اسے یہ بات بھلا ہی دی تھی. مگر سمیع نے 3 دن پہلے اپنی ایک قابل اعتبار دوست سے کہہ کر ملازمہ کا بندوبست کر لیا تھا جو سعدیہ بیگم کے کاموں میں مدد کر رہی تھی. سعدیہ بیگم نے روشنی کو صبح ہی سمیع کے ساتھ پارلر بھیج دیا تھا. دوپہر کی تقریب کے حوالے سے مہمان جمع ہونا شروع ہو چکے تھے. ان کے سسرال سے روشنی کی پھپھیاں اور چچا تایا لوگ بھی فیملی سمیت آ چکے تھے. گھر میں خاصی رونق ہو گئی تھی. ظاہشہ کو عرشیر کچھ دیر پہلے ہی یہاں چھوڑ گیا تھا کیونکہ اسے نوریس کو ذوالقرنین کی طرف سے شرکت کرنی تھی. رات میں نوریس اور پارس کی مشترکہ تقریب کے لیے ساجدہ بیگم کی طرف بھی جانا تھا. ظاہشہ کے آنے سے انہیں اطمینان ہوا تھا. سمیع روشنی کو پارلر سے لے آیا تھا اور اس وقت وہ اپنے کمرے میں تھی. ظاہشہ، تم ذرا روشنی کے پاس جاؤ، اس وقت اسے تمہاری ضرورت ہے. انہوں نے نرمی سے کہا تو ظاہشہ مسکرا کر انہیں تسلی دیتے ہوئے اپنا شرارہ سنبھالتی دوپٹہ کندھے پر درست کرتی ہوئی روشنی کے کمرے میں داخل ہوئی جو ٹشو سے غالباً آنکھوں میں آئی نمی پہنچ رہی تھی. چونکہ آج ان دونوں کا مائیو بھی تھا اسی لیے روشنی کا ڈریس بھی اسی مناسبت سے تھا. زرد رنگ کے گھیر والے شرارے پر آتشی رنگ کی شرٹ جس پر گوٹے کناری کا کام ہوا تھا. کرنکل جارجٹ کے جامنی رنگ کے دوپٹے پر 4 انچ چوڑی پٹی گوٹے کے کام کی بنی ہوئی تھی جس کے چاروں کونوں پر جھومر لٹکے ہوئے تھے. جب وہ حرکت کرتی تو خوب شور مچاتے. اسے اس روپ میں دیکھ کر ظاہشہ خوشگوار حیرت میں گر گئی تھی. ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی ہو روشنی. اس کی آواز پر وہ چونک گئی، پھر اسے دیکھ کر بے اختیار مسکرائی. نروس ہو؟
ظاہشہ نے اس کے پاس بیٹھ کر پوچھا۔ ہاں، تھوڑی بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ ایک فطری حیا اور نئے بننے والے رشتے کا خوف اسے کنفیوز کر رہا تھا۔ تو لگاؤں ذوالقرنین کو فون کے، جلدی آ جاؤ، تمہارے دلہن کا دل گھبرا رہا ہے۔ ظاہشہ نے شرارت سے کہا تو وہ چھینک گئی، پھر اسے ویڈیو کال ملاتے دیکھ کر سچ میں اس کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ ظاہشہ، کال ڈراپ کرو ورنہ میں تمہیں بخشوں گی نہیں۔ دانت کچکچا کر وہ بولی تو ظاہشہ نے موبائل اس کی پہنچ سے دور کیا اور چند منٹ بعد کال ریسیو کر لی گئی تھی، اور ظاہشہ نے اسکرین کا رخ روشنی کی طرف کیا جہاں پارس اور مزنی ہاتھوں پر مہندی لگائے بیٹھی تھیں۔ روشنی نے خفگی سے اسے دیکھا تو ظاہشہ ہنس دی۔ ہائے روشنی، کتنی پیاری لگ رہی ہو، کاش گھر والے زبردستی میری شادی نہ کرتے تو میں آج تمہارے نکاح پلس مائیوں میں شامل ہوتی۔ پارس کی ٹھنڈی آہ پر انہوں نے ہنسی ضبط کی۔ ویسے چہرے پر کچھ دیر پہلے خفگی کیوں تھی؟ مزنی کی نظریں بڑی تیز تھیں۔ موصوفہ کو گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کیوں نہ دلہے میاں کو کال ملائی جائے، مگر میں نے تمہیں کال ملا دی۔ روشنی کو لگا سچ میں ذوالقرنین کو ویڈیو کال کی ہے، بس اسی بات پر خفا تھی۔ وہ ہنس ہنس کر بتا رہی تھی۔ ہنس لو میرے بغیر ظالم لڑکیوں۔ مزینہ مسکراتی ہوئی اندر آئی۔ تم لوگ کب آئے؟ ظاہشہ اسے ملی۔ ابھی پہنچے ہیں، خرم نیچے مردانے میں رک گئے تو میں سعدیہ خالہ سے مل کر ادھر آ گئی۔ ویسے کوئی بڑا چمک رہا ہے آج۔ ممتا کا روپ لیے وہ اپنے بھرے بھرے جسم کو کامدار شال سے کور کیے خاصی گریسفل لگ رہی تھی۔ ظاہشہ کو بتاتی وہ اچانک روشنی کو مخاطب کر گئی تو وہ ہنس کر اس سے ملنے لگیں۔ موبائل مزینہ نے اچک کر روشنی کے برابر سیٹ سنبھالی۔ چلو پارس بیگم، تمہاری آزادی بھی سلب ہونے کو ہے۔ بڑا قرار آئے گا مجھے، تمہیں یوں بے فکری سے گھومتے کلیجہ جلتا تھا میرا۔ اب پتہ لگے گا بچوں، جب میاں کے کام کرنے پڑیں گے، وہ کہے تو دن، وہ کہے تو رات۔ پارس کے مہندی والے ہاتھ دیکھ کر وہ مزے سے بولی تھی۔ پیچھے رینا اور ہیرا کا کہکا لگا تھا جبکہ اس کا منہ بن گیا۔ تم تو ہو ہی جل ککڑی، وہ کہہ کر کال کاٹ گئی۔ مزینہ کا بھلا کوئی مقابلہ تھا؟ اب اس کی توپوں کا رخ روشنی کی طرف تھا۔ ساجدہ بیگم کا ارادہ تو بہن کی طرف جانے کا تھا، مگر وہ کچھ سوچ کر سہاب اور سفیر کے ساتھ ذوالقرنین کی طرف آ گئیں کہ ان کی طرف بھی کوئی بزرگ ہونا چاہیے تھا۔ سفید شلوار قمیص میں گلے میں رنگ برنگا پٹکا ڈالے، پیروں میں کھیڑی پہنے وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ آج اس کی چھب ہی نرالی تھی، چہرے پر سکون کا وہ عالم تھا کہ دیکھنے والی آنکھ رشک کرتی۔ بابا، یو لک لائک اے کنگ۔ حماس نے فلائنگ کس اس کی طرف اچھالی۔ ذوالقرنین نے اسے گود میں اٹھا کر اس کے دونوں گال چوم لیے۔ سمیع اس کی ضد پر اسے صبح ہی روشنی کے ہاتھوں تیار کروا کر ذوالقرنین کے پاس چھوڑ گیا تھا، بقول اس کے کہ اسے بابا کے ساتھ رہنا تھا۔ میرا بیٹا بھی پرنس لگ رہا ہے۔ ذوالقرنین نے اسے پیار کیا۔ مما بھی کوئن لگ رہی ہوں گی۔ حماس نے گال پر انگلی رکھ کر سوچا، کم پوچھا زیادہ تھا۔ جواب دے نا بھائی۔ سہاب نے مسکراہٹ دبائی۔ اس کا جواب تو دیکھنے کے بعد ہی دے سکتے ہیں۔ وہ لب دبا کر گویا ہوا، کناروں پر مسکراہٹ مچل رہی تھی مگر وہ ضبط کر گیا۔ کھل کر ہنس لیں، ٹیکس نہیں لگتا۔ اور شیر نے ہنس کر اس کا کندھا تھپتھپایا۔ چلو بیٹا نکلو، دوپہر چڑھائی ہے۔ ساجدہ بیگم نے انہیں باتوں میں لگے دیکھ کر ٹوکا تو وہ سب اپنی اپنی گاڑیوں میں روانہ ہو گئے۔ 1:30 بجے کے قریب وہ لوگ سعدیہ بیگم کے ہاں پہنچے تھے۔ مہمان اگرچہ زیادہ نہیں تھے مگر گھر اور خاندان کے لوگوں نے ہی خاصی رونق لگا دی تھی۔ اسٹیج پر ذوالقرنین کے ہمراہ حماس بیٹھا تھا، ارد گرد ملنے ملانے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ سعدیہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما اور اس کی نظر اتاری۔ بڑے عرصے بعد انہیں بیٹی کی خوشیاں دیکھنی نصیب ہوئی تھیں۔ اس وقت تو بالکل قربانی کا بکرا لگ رہا ہے۔ قربانی کے بکرے کی بھی ایسی آؤ بھگت کی جاتی ہے۔ خرم نے سنجیدگی سے ماحول میں پھول جھڑی چھوڑی۔ تیرا تجربہ کیسا رہا قربان ہونے کے بعد؟ ذوالقرنین نے آئیبروز کا کر الٹا سوال داغا۔ بڑا برا تجربہ رہا، یہ قربانی تو آج تک ناک و چنے چبا رہی ہے۔ خرم نے سرد آہ خارج کی۔ اور تم بخوشی چبا رہے ہو؟ سفیر نے طنز کیا۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے میرے دوست، شادی وہ لڈو ہے جو کھائے پچھتائے، جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے۔ خرم نے تاثر زدہ لہجے میں ملاز سے کہا۔ سفیر نے مزینہ کو دیکھا جو اسٹیج کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں شرارت چمک اٹھی۔ یعنی تم بھی پچھتا رہے ہو؟ سفیر نے پوچھا، اٹھ شیر آنے والے لمحات کا سوچ کر مسکراہٹ ضبط کرنے میں سرخ پڑ رہا تھا۔ اب پچھتاوے کیا جب چڑیا چگ گئیں کھیت؟ خرم کا رنجور لہجہ اور اس کے الفاظ مزینہ کو سر تپا سلگا گئے۔ تو آپ جناب مجھ سے شادی کر کے پچھتا رہے ہیں؟ اس کی پاٹ دار آواز پر خرم کے طوطے اڑ گئے تھے۔ وہ خوخار نظروں سے سفیر کو دیکھ رہا تھا جو مسکراہٹ دبا گیا تھا۔
ارے میں کیوں پچھتاؤں گا؟ پچھتائے میرے دشمن، وہ تو بس کچھ ٹپس دے رہا تھا دلہے میاں کو۔ دانت کچکچا کر سفیر کو ایک نظر دیکھنے کے بعد اس نے بڑی مشکل سے مزینہ کو رام کیا تھا، جو شک بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ماموں، آپ کو خالہ بلا رہی ہیں روشنی کے کمرے میں، نکاح خواہ آ چکے ہیں۔ وہ اعجاز صاحب کو اطلاع دے کر واپس چلی گئی۔ وہ بھی مہمانوں سے معذرت کرتے اوپر آ گئے۔ جہاں گھر کی تمام خواتین موجود تھیں، مردوں میں صرف سمیع اور اعجاز صاحب موجود تھے۔ ظاہرہ روشنی کے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی، دوسری طرف سعدیہ بیگم تھیں، جبکہ سامنے صوفے پر سہاب اور ساجدہ بیگم کے ساتھ مزینہ نے نشست سنبھالی ہوئی تھی۔ نکاح خواہ نے نکاح پڑھانا شروع کیا تو روشنی کا پورا وجود لرز گیا۔ روشنی، ریلیکس، خود کو پرسکون رکھو۔ ظاہرہ نے نرمی سے اس کا ہاتھ دبا کر چھوڑا، جبکہ وہ آنے والے لمحات کا سوچ کر ضبط کے کڑے مراحل طے کر رہی تھی۔ نکاح ہوتے ہی ضبط کے سارے بند ٹوٹ گئے تھے۔ سمیع کے کندھے سے لگ کر وہ بے تنہا سسک اٹھی۔ اس کا سر تھپک کر وہ اسے ماں کے آغوش میں دے کر نیچے آ گیا۔ نکاح خواہ نے ذوالقرنین سے رضامندی لی، پھر نکاح کے بعد دعائے خیر کے لیے ہاتھ اٹھائے گئے۔ اس کے بعد ہر جانب مبارک سلامت کا شور اٹھ گیا۔ سفیر، خرم اور عرشیر نے اسے کھڑے ہو کر نکاح کی مبارکباد دی۔ نئی زندگی مبارک ہو یار۔ سمیع مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس سے بغل گیر ہوا۔ خیر مبارک۔ ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ اس نے مبارکباد وصول کی تھی۔ روشنی قدرے بہل گئی تو وہ مہمانوں کے بیچ آ گئی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے ظاہرہ اور سہاب کو رسم ہداں ادا کرنے کے لیے روشنی کو نیچے لانے کی تاکید کی۔ روشنی شیشے کے سامنے کھڑی اپنی آنکھیں صاف کر رہی تھی، جہاں سے کاجل ذرا پھیل گیا تھا۔ اوئے ہوئے، دلہا بھائی کے پاس جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ مزینہ نے اسے چھیڑا۔ زیادہ بکو مت۔ وہ مڑ کر مصنوعی غصے سے بولی۔ بھائی ڈسٹرب مت کرو، تیار ہونے دو، کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے، آخر کو دیدار جو کروانا ہے۔ سہاب کی شوخیاں بھی عروج پر تھیں۔ روشنی سرخ پڑ کر بری طرح جھیپ گئی۔ جی نہیں، میں نیچے گھونگھٹ کر کے جاؤں گی۔ وہ مزے سے گویا ہوئی تو سب کا مشترکہ کہکا گیا گا۔ بھائی پھر تو خوب مزہ آئے گا۔ ذوالقرنین بھائی کو بے چین و برقرار ہوتے دیکھ کر بیچارے تمہیں گھونگھٹ میں دیکھ کر پہلو بدل بدل کر رہ جائیں گے۔ ظاہرہ نے اسے کندھے سے ٹھولی ٹکا کر دلچسپی سے کہا۔ اور پھر رخصتی تک تو ان کا صبر جواب دے جائے گا۔ ویسے بڑا مزہ آئے گا انہیں اس طرح دیکھ کر۔ سہاب نے خیالوں میں ذوالقرنین کے تاثرات سوچ کر کہا۔ کس قدر ظالم لڑکیاں ہو تم لوگ۔ روشنی انہیں گھور کر رہ گئی۔ شرم و حیا کی سرخی کے ساتھ عارضوں پر خفگی بھی جھلکنے لگی۔ ہائے میں صدقے، آنکھ دونوں طرف برابر لگی ہوئی ہے۔ ذو معنی لہجے میں کہتے اس نے روشنی کے رخساروں کو چھوا تو وہ مزینہ کی بے باکی پر حیا سے رخ موڑ گئی۔ ظاہرہ نے مسکراہٹ دبائی۔ چلو بھی بنو، تمہارا بلاوا آیا ہے۔ ظاہرہ نے آگے بڑھ کر اس کا گھونگھٹ گرا دیا۔ لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ سجائے وہ اپنے دوستوں کی گل افشانیاں سن رہا تھا۔ کوئی اسے بیوی کے عتاب سے بچنے کے نسخے بتا رہا تھا تو کوئی آنے والی زندگی کو خوبصورت بنانے کے وظائف۔ خرم نے تو اس قدر برا نقشہ کھینچا تھا کہ وہ جھرجھری لے کر رہ گیا تھا، جبکہ عرشیر نفی میں سر ہلاتا ان سب کو ذوالقرنین کی درگت بناتے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ ایسے دوستوں سے تو الامان الحفیظ۔ ذوالقرنین نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور جو ہی نظر زینہ اتری روشنی پر پڑی، وہ دنگ رہ گیا۔ زرد رنگ شرارے اور گہرے جامنی رنگ کی کرتی پہنے، سبز اور سرخ امتزاج کے دوپٹے میں چہرہ چھپائے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ گھونگھٹ نے اگرچہ چہرہ چھپا دیا تھا، مگر وہ محسوس کر سکتا تھا کہ اس کا رعنائیاں بکھیرتا وجود اور سرور بخشتا روپ کس قدر دلکش لگ رہا ہوگا۔ اسے یوں گہری نظروں سے روشنی کو دیکھتے پا کر خرم بری طرح کھانسا تھا۔ اس کے لبوں کے گوشوں پر بے ساختہ شریر مسکراہٹ در آئی تھی۔ ذوالقرنین نے سر جھکا کر اپنے جذبات پر قابو پایا۔ سعدیہ بیگم اور ظاہرہ نے اسے بیٹھنے میں مدد دی تھی۔ گھونگھٹ کی آڑ میں بھی ذوالقرنین کی نزدیکیاں اس کا ماتھا نم کرنے کا باعث بنی تھیں۔ بیٹھتے وقت بلا ارادہ ہی اس کا کندھا ذوالقرنین کے کندھے سے مس ہوا تھا۔ اس کی دھڑکنیں بے ساختہ سر پکڑنے لگی تھیں۔ بمشکل دھڑکنوں کو سنبھالے وہ لب سیے اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مہندی کی رسم کے لیے باری باری سب اسٹیج پر آتے گئے اور اسے مہندی اور ربٹن کے خوش رنگ اور خوشبو لگاتے نئی زندگی کی ڈھیر ساری دعائیں دیتے جا رہے تھے۔ بیک گراؤنڈ پر مہندی کی تقریب کی مناسبت سے گیت لگے ہوئے تھے، جو ماحول کو رومان پرور بنا رہے تھے۔ ساجدہ بیگم، سہاب اور سفیر کے ہمراہ واپس چلی گئی تھیں کہ ابھی ان کی بھی کئی تیاریاں کرنا باقی تھیں۔ ادھر خرم و مزینہ نے اچھی خاصی رونق لگائی ہوئی تھی۔ اپنی حالت کے پیش نظر وہ ڈانس نہیں کر سکتی تھی، مگر پھر بھی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ روشنی یہ سب بہت انجوائے کر رہی تھی۔ نکاح مبارک ہو مسز ذوالقرنین۔
ذوالقرنین نے سب کو اپنی مستیوں میں مگن دیکھتے ہی موقع پا کر روشنی کا حنائی ہاتھ تھاما، جس پر اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں، پیٹ میں تتلیاں سے اڑنے لگی تھیں۔ خیر مبارک، روشنی نے مدھم سروں میں جواب دیا۔ اس گھونگھٹ کی کوئی خاص وجہ؟ اس کے لہجے کی خفگی نے روشنی کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ کہیں تاب نہ لاتے ہوئے آپ بے ہوش نہ ہو جائیں۔ روشنی نے لب دبائے۔ ہم مضبوط اعصاب کے مالک ہیں، ذوالقرنین نے کہا۔ فی الحال آپ کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ اس کے لہجے کی حسرتیں روشنی کی ہتھیلیاں نم کر دی تھیں۔ ذوالقرنین مسکراہٹ دبا گیا۔ پولیس والا ہوں، چیلنج مت کریں، یوں بھی ناممکن کو ممکن کرنے کا مزہ ہی اور ہے۔ وہ اس کی اور جھک کر گھمبیر لہجے میں گویا ہوا تو روشنی کی پلکیں لرز گئیں۔ تھک تو نہیں گئی؟ ذائشہ اسٹیج پر آئی اور اس کے قریب بیٹھ کر استفسار کیا تو روشنی نے اس بات میں سر ہلا دیا کہ اتنی دیر بیٹھے رہنے سے کمر سچ میں تختہ بن گئی تھی۔ اس نے مزینہ کو اشارے سے بلایا اور ساجدہ بیگم کو مطلع کر کے اسے کمرے میں لے گئیں۔ شام ہوتے ہی محفل بھی اختتام کو پہنچی تھی۔ تم کچھ دیر آرام کرو، کوشش کریں گے کہ جلدی آ جائیں۔ ویسے تمہاری شائنہ پھپھو گھر پر ہی رک رہی ہیں، تمہاری وجہ سے تو ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، ذائشہ نے اسے آگاہ کیا۔ وہ روشنی کے کمرے میں میک اپ ٹھیک کرنے کی غرض سے آئی تھی اور اسے مزنی کے لیے پھولوں کا زیور بھی چاہیے تھا جو اسی کے کمرے میں رکھا تھا۔ حماس کو مجھے دے جاؤ، وہ تنگ کرے گا، رات کو کسی کے پاس بھی نہیں رہتا۔ روشنی نے خود کو زیورات اور دوپٹے کے بوجھ سے آزاد کیا۔ اچھا میں دیکھتی ہوں، کہیں دکھتا ہے تو بھجواتی ہوں۔ وہ مسکرا کر کہتی نیچے آ گئے جہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا بھی تھا کہ اس کا انتظار کریں مگر وہ سب اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ ہارن کی آواز پر وہ مطمئن ہوتی پوش میں آئی جہاں عشیر لبوں پر مسکراہٹ سجائے اسے سہج سہج کے قدم اٹھاتے اپنی طرف آتے دیکھ رہا تھا۔ مجھے پتا تھا آپ میرے لیے ضرور رکیں گے، ذائشہ نے گاڑی میں بیٹھ کر سیٹ بیلٹ لگایا اور مسکرا کر کہا۔ مادام، ہم آپ کو چھوڑ کر جا بھی کہاں سکتے ہیں؟ عشیر نے اسے خود سے قریب کیا اور گھمبیر لہجے میں کہہ کر اس کے لبوں کی سرخی چرا گیا۔ اس نے سختی سے اس کے کندھے دبوچ لیے۔ لبوں سے سرکتے ہوئے اس کی گستاخیاں گردن تک پہنچی تو وہ بے ہوش ہونے والی ہو گئی۔ لرزتی پلکوں اور کپکپاتے ہاتھوں سے اس پر دباؤ ڈالا تو وہ خود پر ضبط کے پہرے بٹھا گیا۔ کنٹرول کیا کریں شیر، کہیں بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ چہرے پر چھائی سرخی لیے خفت سے ناراضگی بھرے لہجے میں ٹوک گئی۔ آپ بھی ذرا ہاتھ ہلا رکھا کریں، اتنا بند سنور کر میرے بہکنے کا سامان بھی کرتی ہیں اور پھر مجھے نشہ چڑھتا ہے تو میری شدتوں سے گھبرا بھی جاتی ہیں۔ وہ گہری بے باک سی نظر اس پر ڈال گیا جو لب سیے سن رہی تھی۔ اب بندہ شادی میں ڈھنگ سے تیار بھی نہ ہو، وہ خفگی سے گویا ہوئی۔ تیار ہو مگر ذہنی طور پر میری شدتوں کے لیے بھی تیار رہا کریں۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے گرفت میں لے کر نرمی سے سہلا رہا تھا۔ میرے لیے سستی سنورتی ہیں تو کیا فائدہ جب میں ہی آپ کو خراج تحسین پیش نہ کروں۔ آپ ذرا گلوکوز کا استعمال شروع کر دیں تاکہ آپ کی بے ہوشی کا سلسلہ ختم ہو۔ وہ بے باکی سے کہنے لگا تو ذائشہ نے اسے کندھے پر مکہ رسید کیا۔ آپ بہت بگڑتے جا رہے ہیں۔ کیا کریں، آپ ہیں ہی اتنی حسین، بگڑنا تو جائز ہے۔ وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ ماشاء اللہ، دونوں بہت پیاری لگ رہی ہیں، اللہ نظر بد سے بچائے۔ صحاب ایسا کرو، مزنی کو نکاح کا دوپٹہ اڑاؤ، سفیر اور تمہارے ماموں نکاح خواہ کو لے کر آ رہے ہیں۔ سعدیہ بیگم مہمانوں سمیت کچھ دیر قبل ہی پہنچی تھیں۔ مہمانوں کا استقبال مزینہ اور باقی دوستوں کے ساتھ مل کر بہت شاندار طریقے سے کیا تھا۔ ساجدہ بیگم ان سب سے ملنے کے بعد مزنی اور صحاب کو دیکھنے آئی تھیں جو بہت پیاری لگ رہی تھیں۔ ساتھ ہی انہوں نے صحاب کو چند اور تاکید کی تو سمجھتے ہوئے سہلا گئی۔ وہ نیچے آئیں تو ذائشہ کو دیکھ کر اطمینان ہوا۔ کہاں رہ گئی تھیں؟ انہوں نے متفکر لہجے میں پوچھا۔ ذائشہ نے مسکراہٹ دبا کر اپنے برابر میں کھڑے عشیر پر نظر ڈالی جو بے نیازی سے کندھے اچکا کر اسٹیج کی طرف بڑھ گیا تھا۔ روشنی کے پاس تھی، نکلتے نکلتے دیر ہو گئی، ذائشہ نے تسلی کروائی۔ اچھا تم اوپر پہنچو، نکاح شروع ہونے والا ہے، وہ جلدی میں کہہ کر مہمانوں کی طرف بڑھ گئیں۔ وہ دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی جب مزنی کی کپکپاتی نم آواز سنائی دی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، امی بہت یاد آ رہی ہیں، کاش وہ اس وقت میرے پاس ہوتی۔ مزنی کے ہاتھ یک ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ وہ نم دیدہ لہجے میں حسرت سے گویا ہوئی۔ ڈرنے کی کیا بات ہے، ہم سب تمہارے اپنے ہیں، امی بس مہمانوں میں تھوڑا مصروف ہیں، نکاح کے بعد وہ تمہارے ساتھ ہوں گی، وہ بھی تو تمہاری ماں جیسی ہیں۔ ذائشہ نے اسے تسلی دی اور اسے خود سے لگایا۔ تھینک گاڈ آپ آ گئیں، اصولاً تو پہلا حق میرا ہے مگر وہ تو روشنی لے گئیں۔ وہ خفگی سے کہہ کر ذائشہ کے کندھے سے لٹکی۔ مجھے تو آنا ہی تھا، میری بہن کی شادی ہے اور میں نہ آؤں، بھلا یہ ممکن ہے؟ وہ کھل کر مسکرائی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔
عائشہ کی تعریف پر وہ کھل گئی تھی، پھر دروازے میں کھڑے سفیر کو دیکھ کر صوفے پر ٹک گئی۔ السلام علیکم۔ ایک بھرپور نگاہ سہاب کے سراپے پر ڈالتے وہ سلام کرتا مزنی کی طرف بڑھ گیا۔ ساجدہ بیگم بھی آ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ زینب ملک سے زینب سمیع حیدر بن گئی تھی۔ ساجدہ بیگم نے اسے اپنے حصار میں لیا جو بڑی شدت سے روئی تھی۔ بس میری جان، دنیا کی یہی ریت ہے، ہر لڑکی کو پرایا ہونا ہوتا ہے، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ وہ اس کا سر چوم کر اٹھی۔ سفیر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اسے یوں لگا جیسے وہ درخت کی ٹھنڈی چھاؤں تلے آ گئی ہو۔ کس قدر خوبصورت احساس تھا، اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ نیچے سمیع حیدر کے نکاح قبول کرتے ہی مبارکباد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، جو تھوڑی دیر بعد ختم ہوا تو مزنی اور سہاب کو رسم کے لیے نیچے لایا گیا۔ مزنی کو سمیع کے برابر میں جبکہ پارس کو نورس کے ساتھ بٹھایا گیا۔ دونوں نے گھونگھٹ کیا ہوا تھا۔ نورس تو سخت بدمزہ ہوا تھا۔ ویسے یہ تو زیادتی ہے، نکاح کے بعد تو یہ پردہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ اسٹیج پر موجود اپنی بھابھی سے مخاطب تھا۔ عائشہ ہنس پڑی۔ یہ رسم ہے، مزینہ نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ بڑی فضول رسم ہے۔ وہ چڑ سا گیا۔ اتاولے نہ ہو میاں، ساری عمر گھونگھٹ کے پیچھے چھپی شکل ہی دیکھنی ہے۔ خرم اطمینان سے بولا تو سب کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ وہ سب اسٹیج سے اتر گئے تھے کہ رسم و مراسم کا دور شروع ہو چکا تھا۔ اس پردے کی مدت کل تک ہے، پھر تو آپ کے اور میرے درمیان سارے پردے چاک ہو جائیں گے۔ نورس کی سرگوشی پر سارا جسم کا خون اس کے چہرے پر سمٹ گیا۔ چہرہ حیا کی سرخی چھلکانے لگا۔ نورس اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ دیکھ کر نرمی سے اس کا ہاتھ تھام گیا۔ بھی ریلیکس پارس۔ اس کے تسلی آمیز جملے پر پارس نے گہری سانس خارج کی تھی۔ کیسا محسوس کر رہی ہیں مسز سمیع حیدر بننے کے بعد؟ سمیع نے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتے مدھم مگر دلکش لہجے میں پوچھا۔ آپ کسی ٹاک شو کے اینکر پرسن کی طرح یہ سوال کریں گے تو میں یہی جواب دوں گی کہ اپنا سوال درست کریں۔ یہ کوئی انرجی ڈرنک نہیں تھی کہ جسے پینے کے بعد سارے احساسات نہ صرف جاگ جائیں بلکہ بجلی کی رفتار سے دوڑنے لگیں۔ نکاح ہوا ہے، ابھی رشتہ بنا ہے، فی الحال کچھ بھی محسوس نہیں کر پا رہی۔ ہاں، ساتھ رہوں گی تو ہر احساس سے آشنا ہو جاؤں گی۔ اوپر اعتماد لہجے میں بولی تھی۔ سمیع حیدر خوشگوار حیرت میں گر گیا کہ وہ جو کچھ دن پہلے اسے خود ترسی اور قنوطیت کا دورہ پڑا ہوا تھا، اب وہ بالکل پہلے والی مزنی بن گئی تھی۔ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ کسی مہربان نے آ کے میری زندگی بنا دی۔ مزنی کی نحیف مگر کھنکتی آواز سے وہ ہنس دیا تھا۔ اس کی متلاشی نگاہیں مزینہ کو ڈھونڈ رہی تھیں جو اسے یہاں تو کہیں دکھائی نہیں دی۔ خرم بھائی، مزینہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اسے اپنے کمرے میں چھوڑ کر آئی ہوں، آپ جلدی سے اسے جا کر دیکھیں۔ سہاب جو سفیر کے ہمراہ اسٹیج پر رسم کی غرض سے جا رہی تھی، خرم پر نظر پڑتے ہی متفکر لہجے میں اسے مطلع کرنے لگی۔ آپ کو مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا۔ وہ سہاب کا جواب سننے بغیر ہی تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ مزینہ بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی۔ کسی کی موجودگی کے احساس سے اس نے آنکھیں واگیں۔ خرم تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ تمہاری طبیعت کی خبریں دوسروں سے مل رہی ہیں، فون نہیں ہے تمہارے پاس؟ ذرا سی بھی طبیعت بگڑا کرے تو فوراً کال کیا کرو مجھے۔ وہ سنجیدگی سے اسے ٹوک گیا تھا۔ کیسی زرد پڑ گئی تھی لمحوں میں۔ ایک تو پہلے ہی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اوپر سے مجھے ڈانٹے جا رہے ہیں۔ آنکھیں یکایک بھیگ گئیں۔ وہ نڈھال لہجے میں بول کر آنسو صاف کرنے لگی۔ خرم نے جی بھر کر خود کو ملامت کیا۔ آر یو اوکے؟ وہ بے حد محبت سے پوچھ رہا تھا۔ اسے سہارا دے کر بٹھایا تو مزینہ نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر سر اس کے سینے سے رکھ دیا۔ متلی ہو رہی ہے، چکر آ رہے ہیں، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا، اس شور شرابے سے میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ اس کے سینے پر سر رکھ کر آنسو بہاتی وہ اپنی کیفیت بیان کر رہی تھی۔ خرم نے اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلائیں اور اس کے بالوں پر لب رکھے۔ چلو اٹھو، گھر چلتے ہیں۔ وہ فوراً مان گیا۔ اسے سہارا دے کر کھڑا کیا تو وہ خود پر شال درست کرتی اس کے سہارے چلنے لگی تھی۔ خرم ساجدہ بیگم اور سفیر سے معذرت کر کے اسے گھر لے گیا تھا۔ حماس ضد کر کے اس کے پاس رک تو گیا تھا مگر جو اسے نیند آ رہی تھی وہ روشنی کو پکار رہا تھا۔ ذوالقرنین نے اسے بہلانے کی ہر ممکن کوشش کی مگر وہ بچہ تھا اور بچہ دن میں سب کے پاس رہ لیتا ہے مگر اسے رات کو ہر حال میں اپنی ماں چاہیے ہوتی ہے۔ حماس کو بھی روشنی کی ضرورت تھی۔ مجھے مما کے پاس جانا ہے۔ اس نے رو رو کر آنکھیں سرخ کر لی تھیں۔ حماس آئس کریم کھائے گا؟ بابا اسے اس کی فیوریٹ آئس کریم کھلائیں گے۔ ذوالقرنین نے اسے گود میں بٹھا لیا۔ نو، مجھے آئس کریم نہیں، مما چاہیے۔ وہ شدت سے رو پڑا۔ ذوالقرنین کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ سب لوگ شادی میں گئے ہوئے تھے۔ وہ حماس کو روشنی کے پاس بھجواتا بھی تو کس کے ہاتھ؟
کسی سوچ کے تحت اس کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ در آئی۔ چلیں آپ کی مما کے پاس چلتے ہیں، اسی بہانے ان سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ اس نے حماس کو اٹھایا اور رخ سمیع حیدر کے گھر کی طرف کیا۔ کھلی کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا اور کچھ نیند کا خمار تھا کہ حماس چند منٹوں میں ہی نیند کی آغوش میں جا چکا تھا۔ اسے ہمیشہ حماس کے ساتھ سونے کی عادت تھی۔ وہ رات کو اسے اپنی آغوش میں لیے اطمینان سے سوتی تھی، مگر آج حماس کے بنا وہ خود کو ادھورا سا محسوس کر رہی تھی۔ نیند الگ روٹ سی گئی تھی۔ وہ اب تک اپنے انہی تکلیف والے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ میک اپ بھی جوں کا توں تھا، بس جولی اتار دی تھی۔ تھکن کے مارے ہاتھ منہ نہیں دھویا تھا، جبکہ جوڑا اس نے سعدیہ بیگم کی تاکید پر پہن رکھا تھا کہ مائیوں کا جوڑا جب ہی اترتا ہے جب بارات کا جوڑا پہننا ہو۔ وہ یوں ہی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر سو رہی تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک پر چونک گئی۔ شاید شائنا پھپھو کو کچھ چاہیے ہو۔ وہ پرسوچ انداز میں چپلے پیروں میں اڑس کر دوپٹہ شانوں پر درست کرتی اٹھی اور دھیرے سے دروازہ کھولا، مگر اس کی سوچ کے برعکس وہاں ذوالقرنین تھا، جسے دیکھ کر وہ متفکر ہو گئی۔ ذوالقرنین نے کچھ بھی کہنے سے قبل سوئے ہوئے حماس کو اندر آ کر اس کے بیڈ پر لٹا دیا۔ اس پر لحاف درست کر کے وہ مڑا اور فرصت سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ تقریب میں گھونگھٹ ہونے کے باعث وہ دیکھ نہ سکا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ پھپھو دیکھ لیں گی۔ وہ دونوں ہاتھوں کو مسلتی پریشانی سے گویا ہوئی۔ حماس کو اس کی مما کے پاس جانا تھا اور مجھے آپ کا یہ روپ سروپ دیکھنا تھا، بس اپنی خواہش پوری کرنے آیا ہوں۔ وہ بھاری قدم اٹھاتا اس کے نزدیک آن رکا تو روشنی کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے لگا۔ اس نے لب دبا کر اپنی لرزتی کیفیت پر قابو پایا۔ پلیز ذوالقرنین، روشنی کی آواز کپکپا سی گئی تھی۔ ذوالقرنین نے اسے دونوں شانوں سے تھام کر قریب کیا اور اس کی مشک بار زلفوں کو ہاتھ پر لپیٹ کر ان کی خوشبو سانسوں میں اتارنے لگا۔ روشنی کا دل بے تنہا دھڑک رہا تھا۔ آپ کو یہاں اس طرح نہیں آنا چاہیے تھا۔ اپنی کیفیت کو چھپانے اور ذوالقرنین کے جذباتوں پر بند باندھنے کے لیے وہ خفگی سے گویا ہوئی، مگر اس کی خفگی پر ذوالقرنین مزید پھیل گیا۔ جھک کر اس کے لبوں کو چھوا تو روشنی چکرا کر رہ گئی۔ چہرہ لمحوں میں کندھاری انار ہو گیا۔ لب کپکپا سے گئے۔ وہ رخ موڑ گئی۔ فضا میں اس کے دوپٹے میں لگے جھمروں کی آواز سر بکھیر گئی۔ تو پھر کس طرح آنا چاہیے تھا؟ اس کا رخ موڑ کر وہ لبوں پر مسکراہٹ سجائے اس کی تھوڑی تلے 2 انگلیاں رکھ کر چہرہ اونچا کیے سراپا سوال بنا تو روشنی کی جان تن آئی۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ نظر چرائے وہ قدرے فاصلے پر ہو کر بے قابو ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالنے کے در پہ تھی۔ آج رات اپنی نیندیں پوری کر لیں، کل آپ کی نیند پر آئی ہے۔ ذوالقرنین کل آپ کا چین سکون حتیٰ کہ نیند تک اڑا دے گا۔ سو بی کیئرفل۔ وہ گمبھیر لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کرتا اسے سرتا پا سن کر گیا۔ اپنی گردن اور کندھے پر اس کی سانسوں کی تپش محسوس کر کے وہ دل مٹھی میں لے گئی تھی جو بے تنہا دھڑک رہا تھا۔ الوداع جانا۔ اس کے ماتھے کو مہکا کر وہ ہوا کے جھونکے کی طرح چلا گیا تھا، جبکہ روشنی کتنی ہی دیر تک اس کی خوشبو اپنے ارد گرد محسوس کرتی رہی اور اس کا لمس جیسے اب تک ماتھے اور کندھوں پر تر و تازہ تھا۔ لب اس کی کچھ دیر قبل کی گئی گستاخی پر مسکراہٹ میں ڈھلے تھے تو عارضوں پر حیا کی سرخی پھیل گئی تھی۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جب ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے